बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो पैगाम में 12 के 12 बुर्जों को ये बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप नया चांद देखेंगे किसी भी महीने का, तो नया चांद देख के आप कौन सा छोटा सा अमल करेंगे जिस अमल के सरंजाम देने के बाद आपका पूरा महीना आपके लिए मुबारक हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत नाफे है, इसमें बहुत बड़ा पैगाम है आपके लिए। हम मुसलमान हैं और हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल बरहक और अहले बैत अतहार की मुकद्दस तालीमात हैं जो हमारे लिए मशाले राह हैं। हम दिन रात मसाइल में मुब्तला रहते हैं। ऐसे छोटे छोटे रूहानी आमाल जो कुतुब अहादीस में बयान हुए हैं, अगर हम इन पे अमल पैरा हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है, हमारी ज़िंदगी में आसानियां आ सकती हैं, सहूलियात आ सकती हैं, मुश्किलें हल हो सकती हैं। इन छोटे छोटे अमाल से बेपनाह बरक़ात हासिल होती हैं। तो मैं आप 12 के 12 बुर्जों को ये बताऊंगा कि जब आप किसी भी महीने का नया चांद देखें तो आपने कौन सा छोटा सा काम करना है, किस चीज को आपने देखना है। जैसे ही चांद से आपकी निगाह हटे तो आपकी निगाह किस चीज पे जानी चाहिए, तो पूरा महीना आपका बाबरकत हो जाएगा, आपके रिज्क में इजाफा होगा। ये अहलुल्लाह का, अहले इल्म का, खासों का जाती इल्म है और वो इन चीजों को पोशीदा रखते हैं। ये उलमा, मशाइख और जो पीराने अज़ाम हैं, ये उनके राज हैं जो मैं आपको तालीम देने जा रहा हूं। इससे पहले कि इन दो मौज़ूआत पे मैं अपनी बात को शुरू करूं, चंद मारूजात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, छोटी छोटी बातें। पहली बात तो ये है कि आप मेरा वीडियो स्किप करते हैं, भगा देते हैं, मेरी बात नहीं सुनते और फिर आप कमेंट्स में मुझसे ये गिला करते हैं कि हजरत साहब आप रिप्लाई नहीं दे रहे, आप व्हाट्सएप पे हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, या सिरे से व्हाट्सएप पे आपसे राब्ता ही नहीं हो पा रहा। तो अब सुन लीजिए, मैंने अपने हर वीडियो पैगाम में ये आपको बार बार बताया है कि व्हाट्सएप पे असिस्टेंट मौजूद है। मैं अपनी बेपनाह मसरूफियात के सबब पर्सनल रीडिंग यानी आपके जायचे साजी का जो काम है वो बंद कर चुका हूं। मेरे पास अपनी निजी, रूहानी और दीनी इस कदर मसरूफियात हैं जिनकी बिना पे मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर पा रहा। हत्ता कि आपके जो कमेंट्स यूट्यूब पे आते हैं मैं उनको भी देख नहीं पा रहा, रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, माजरत के साथ। तो इंशाल्लाह 1-2 माह के बाद फरागत मिलेगी तो इस सिलसिले का आगाज कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, मैंने 4 रजबुल मुरज्जब के हवाला से जो सलातीन अरबा का यौम विसाल है उसके फजाइल बयान किए, 4 रजब की जो लौहे हफ्त कवाकिब है उसके बारे में बताया। तो आप अगर वो बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए राब्ता करें। जब आप व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए राब्ता करेंगे तभी आप व्हाट्सएप बिजनेस पे मैसेज कर सकेंगे। तो ये चीज जाननी आपके लिए बहुत जरूरी थी। तो अब मैं 12 के 12 बुर्जों को ये बताने जा रहा हूं कि पहले तो जब आप चांद देखेंगे और आप दुआ कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या देखना है, जिसे देखने के बाद, और ये हर महीने आप इसे डायरी पर नोट कर लें, ये हर महीने के लिए, जब भी किसी भी महीने का आप चांद देखेंगे तो ये चीज आपने देखनी है। तो ये चीज बड़ी मुबारक चीज है जो आपकी जिंदगी में बरकत लाएगी। तो मैं हमारे सिलसिला कादरिया रजविया के सूफी बासफा उस्ताजुल आमिलीन हुजूर किबला अलहाज इकबाल अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तहरीरी इरशादात मुकद्दसात की रोशनी में आपको ये बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बुर्ज हमल, मेष राशि, एरीज ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हजरात, आप जब नया चांद देखें, जब भी आप किसी भी महीने का चांद, यकम को ना देख सकें, 2, 3, 4, 5 किसी भी तारीख को जब आप चांद देखें तो आप चांद देख के दरूद पाक पढ़ा करें। चांद देख के दरूद पाक पढ़ने से आपका पूरा महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला गुजरेगा।
یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کے لیے لائف ٹائم چیز ہے۔ اور برج سور یعنی برق راشی ورشب سے تعلق رکھنے والے ٹورس جو خواتین و حضرات ہیں، آپ کے لیے جب بھی آپ نیا چاند دیکھیں تو نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ جتنی جلدی سے جلدی ممکن ہو سکے آپ بیت اللہ شریف کی زیارت کریں۔ بیت اللہ شریف آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ آپ اپنے موبائل پہ وال پیپر لگا سکتے ہیں، آپ اپنے موبائل کے اندر خانہ کعبہ کی تصویر رکھ سکتے ہیں، تو جب بھی آپ چاند دیکھیں گے کسی بھی مہینے کا تو موبائل جھٹ سے جیب سے نکالا یا جیب میں آپ تصویر رکھ لیں یا پاس رکھ لیں، تو آپ کوشش کریں کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کریں اور اس کے بعد آپ دعا کریں، تو وہ پورا مہینہ آپ کے لیے نہایت برکتوں والا رحمتوں والا ہو جائے گا انشاءاللہ بحول اللہ و قوتہ۔ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ بزرگوں کے روحانی اعمال ہیں جو پوشیدہ ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے بڑے نافع ہیں، ان سے بڑی سعادتیں اور برکات ملیں گی آپ کو۔ جیمنائی یعنی برج جوزا متھن راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، جب بھی آپ نیا چاند دیکھیں تو آپ کو قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کرنی چاہیے، اور کیا ہی اچھا ہے کہ اگر آپ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی زیارت کر لیں یا اس کی تصویر دیکھ لیں تو اور بھی اچھا ہے، ورنہ کم از کم آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف کر لیں اور اس کے بعد آپ دعا کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان کرک راشی سے تعلق رکھنے والے جو خواتین و حضرات ہیں، جب آپ نیا چاند دیکھیں تو پانی پہ نگاہ ڈالنا، پانی کو دیکھنا آپ کے لیے بہت مبارک ہے، تو پانی کو دیکھا کریں، کوشش کیا کریں کہ چاند پہ نگاہ ڈال کے جب آپ دعا کر لیں تو اس کے بعد آپ پانی دیکھا کریں، ہر مہینے پانی دیکھا کریں، چاند دیکھنے کے بعد آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ برج اسد یعنی لیو سنگھ راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، جب آپ نیا چاند دیکھیں تو نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ کو کلام الہی یعنی قرآن پاک کی زیارت کرنی چاہیے، قرآن پاک کو آپ نگاہ میں لائیں، اسے دیکھیں تو وہ پورا مہینہ آپ کا نہایت سعد مبارک گزرے گا، آپ کا ہر منتھ لکی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سنبلہ کنیا راشی ورگو زوڈیکل سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، جب بھی آپ نیا چاند دیکھیں تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ تو ویسے بھی برج سنبلہ کے لیے بڑا مبارک ہے، تو نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ کو سبزہ ہریالی کسی پھول پودا یا درخت پہ نگاہ ڈالنی چاہیے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور رجب کے مہینہ میں برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو سبز کپڑا، سبز لباس، خواتین سبز چادر استعمال کریں تو ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ تلا راشی یعنی برج میزان لبرا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، جب آپ نئے چاند پہ نگاہ ڈالیں تو نئے چاند کو دیکھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کسی نمازی کی زیارت کریں، کسی نیک آدمی کی، اپنے والدین کی، کسی بزرگ کی، کسی صالح انسان کی ملاقات کے لیے چلے جائیں، زیارت کر لیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ چاہیں تو اپنے کسی استاد، اپنے کسی پیر و مرشد، اپنے کسی نیک انسان، اس کی آپ تصویر موبائل میں رکھ سکتے ہیں، ہوگی جب آپ چاند دیکھیں تو چاند کے بعد آپ اس کی زیارت کر لیں، وہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہو جائے گا۔ برچھک راشی یعنی برج عقرب اسکارپیو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، جب آپ نیا چاند دیکھیں کسی بھی مہینے کا تو آپ کو نیا چاند دیکھنے کے بعد نمازی، حاجی، پارسا، متقی، نیک انسان کی زیارت کرنی چاہیے، کسی عالم باعمل، کسی شیخ المشائخ، کسی مرد کامل
مرد ولی کی زیارت کرنی چاہیے. آپ جس سے عقیدت رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، آپ اس کی تصویر اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں. تو آپ اس کی تصویر دیکھیں تو انشاءاللہ وہ پورا مہینہ جو ہے وہ آپ کے لیے مبارک ہو جائے گا. دھن راشی یعنی برج قوس، سیجیٹیریس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، جب بھی آپ نیا چاند دیکھیں تو آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے اور کسی نیک پارسا انسان سے ملاقات کرنی چاہیے یا کم از کم اس کی زیارت کرنی چاہیے. تصویر یا تشبیہ، اس کی تمثال اگر آپ موبائل میں رکھ لیں کسی ایسے نیک کامل بزرگ کی جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، تو آپ اس کی زیارت کر لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. پورا مہینہ آپ کے لیے بڑا بابرکت مہینہ ہوگا. برج جدی یعنی کیپریکون، مکر راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، جب بھی آپ نیا چاند دیکھیں تو نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ کو کلام الہی کی زیارت کرنی چاہیے، آپ کو قرآن پاک کی زیارت کرنی چاہیے، قرآن پاک کو دیکھنا چاہیے. اس سے آپ کا پورا مہینہ بہت اچھا گزرے گا، برکتیں ہی برکتیں آپ پورے مہینے میں حاصل کریں گے. برج دل یعنی کمبھ راشی سے تعلق رکھنے والے ایکویریس خواتین و حضرات، آپ کے لیے تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ویسے بڑا مبارک ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یکم رجب المرجب جو ہو رہی ہے 13 جنوری کو، یہ بروز ہفتہ ہو رہی ہے اور ہفتہ کا دن یورینس اور سیٹرن سے تعلق رکھتا ہے. وہ آپ کا رولر پلانٹ ہے، ہفتے کا دن آپ کا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو نیو مون آ رہا ہے یہ ایکویریس ہی میں ہے، تو برج دل میں نیا چاند ہلال چمکے گا. تو جب آپ چاند دیکھیں گے، امید ہے کہ آپ کو یکم تاریخ یا 2 یا 3 تاریخ تک چاند نظر آ ہی جائے گا. جب آپ نیا چاند دیکھیں کسی بھی مہینے کا تو آپ اسے اپنا معمول بنا لیں. جب بھی آپ نیا چاند دیکھیں تو نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنی چاہیے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرنی چاہیے. یعنی آپ اپنے موبائل میں بیت اللہ شریف کی تصویر رکھ لیں، وال پیپر لگا لیں، جب بھی نیا چاند سے نگاہ ہٹے تو آپ اسے دیکھ لیں. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ قبلہ شریف کی طرف رخ کر لیا کریں اور درود پاک پڑھا کریں اور دعا کیا کریں کہ اے اللہ اس مہینہ کو میرے لیے مبارک بنا اور اس میں مجھے برکتیں عطا فرما، میرے ایمان میں استحکام عطا فرما اور مجھے سلامتی عطا فرما اور تمام آفات و بلیات سے مجھے بطفیل محمد و آل محمد محفوظ و معمون فرما. تو یہ آپ کے لیے بڑا مبارک عمل ہوگا. اور آخر میں برج حوت یعنی مین راشی پائسس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کسی بھی مہینے کا نیا چاند دیکھیں تو آپ کو کسی اللہ کے ولی کامل، کسی بزرگ، کسی صالح، کسی متقی پارسا انسان کی زیارت کرنی چاہیے. اور پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ پانی پہ نگاہ ڈال لیں فابہا بہت اچھا، ورنہ بصورت دیگر آپ کسی نیک انسان کی ملاقات کر سکتے ہیں، آپ اپنی والدہ کو دیکھ سکتے ہیں، والد صاحب کو دیکھ سکتے ہیں یا ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، یا کسی ایسے نیک انسان جن سے آپ عقیدت اور احترام رکھتے ہیں آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں. تو صوفی اقبال احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بیاض، ان کی جو روحانی تعلیمات ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. یہ آپ کے لیے لائف ٹائم عمل ہے، انہیں آپ ڈائری پہ نوٹ کر لیں. آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شرف قمر کے حوالہ سے انشاءاللہ میرا ویڈیو آنے والا ہے اور ماہانہ عملیاتی نجوم یعنی الیکشنل اسٹرالوجی کے حساب سے بھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اور گزارش یہ بھی ہے کہ میں چونکہ ٹراپیکل یعنی یونانی علم نجوم کو بیان کرتا ہوں، میں سائیڈیریل یا ویدک سسٹم کو فالو نہیں کرتا، لیکن بامر مجبوری میں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ زحل کی سارستی کو لے کے اور ڈھایا اور آشتم شنی اور دیگر مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں اور پیشہ ور نجومیوں کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہیں، اس وجہ سے مجھے ویدک سسٹم کے طور پہ شنی کا تعارف کروانا پڑا اور وہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. جبکہ یہ میرا طرز بیان نہیں ہے، میرا انداز بیان نہیں ہے. وہ اعلیٰ حضرت نے بھی ایک بھوجپوری نعت
بیان کی تھی، تحریر فرمائی تھی، اور اس میں انہوں نے آخر میں یہ کہا تھا، بس خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا مجبوراً اسرا پڑا جانا۔ تو یہی مرحلہ میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ تو انتظار کیجئے شرف قمر کے ویڈیو کا۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔